السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 199 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور فکر کرنے، ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ تو شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لے کہ وہ تیرے دین سے، تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اس عظیم کام کو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 199 سورہ اعراف، لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں۔ خذ العفو، اختیار کیجئے درگزر، وامر اور حکم دیجئے، بالعرف نیکی کا، وعارض اور اعراض کیجئے، عن الجاہلین جاہلوں سے درگزر کیجئے، اعراض کیجئے۔ وَإِمَّا اور اگر يَنزَغَنَّكَ وسوسہ آئے آپ کو، من الشیطان شیطان کی طرف سے، نزغن کوئی وسوسہ، فاستعذ باللہ پس پناہ طلب کیجئے اللہ سے، انہ بے شک وہ خوب سننے والا، علیم خوب جاننے والا ہے۔ ان الذین بے شک وہ جنہوں نے اتقوا تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی، اذا جب مساہم چھو جاتا ہے انہیں، طائفن کوئی خیال، من الشیطان شیطان کی طرف سے، تذکروا تو وہ چوک پڑتے ہیں، نصیحت پکڑتے ہیں، فاذا پھر یکایک ہم وہ مبصرون دیکھنے لگتے ہیں، واخوانہم اور بھائی ان کے، یعنی بھائی ان کے نافرمان لوگ شیطان، یمدونہم وہ کھینچتے ہیں انہیں، فی الغی گمراہی میں، ثم پھر لا یقصرون نہیں وہ کمی کرتے، یعنی ان کو وہ اپنے طرف کھینچ کر کے لے جا لیتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب لم تَأْتِهِمْ نہیں آپ لاتے ان کے پاس کوئی نشانی، قالو وہ کہتے ہیں، لولا کیوں نہ، اجتبیتها چن لایا تو اسے، قل کہہ دیجئے، انما بے شک اتبعو میں پیروی کرتا ہوں، ما اس کی جو یوحا وحی کی جاتی ہے، الیہ طرف میرے، میں ربی میرے رب کی طرف سے، یعنی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ خود سے کوئی معجزہ کیوں نہیں لے آتے۔ فرمایا کہ اسے کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، انما بے شک اتبعو میں پیروی کرتا ہوں، ما اس کی جو یوحا وحی کی جاتی ہے، الیہ طرف میرے، من رب ہی میرے رب کی طرف سے، ھذا یہ بصائر بصیرت کی باتیں ہیں، کھلی دلائل ہیں، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وہدی اور ہدایت ہے، ورحمہ اور رحمت ہے، ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں۔ یہ قرآن خود معجزہ ہے، بصیرت ہے۔ وَإِذَا اور جب قُرِئَ پڑھا جائے، القرآن قرآن، فَاسْتَمِعُوا پس غور سے سنو، لہو اسے، وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تاکہ تم، ترحمون تم رحم کیے جاؤ۔ آئے تفسیر کی طرف۔ آیت نمبر 199، خذ العفو آپ ان سے درگزر کیجیے، یعنی دعوت و تبلیغ میں لوگوں کی طرف سے جو پریشانیاں آ رہی ہیں، جو تکالیف وہ لوگ دے رہے ہیں، اس تعلق سے یہاں پہ احکام اللہ رب العزت نازل فرما رہا ہے۔ اور ان دو آیتوں میں بہترین اخلاق سکھایا گیا،
جس پہ الحمدللہ صحابہ اکرام جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق پر فائز تھے، تو صحابہ اکرام کے اندر بھی وہی چیزیں آئیں۔ اللہ رب العزت ہمارے اندر بھی یہ ساری صفات کو پیدا کر دے جو بہترین اخلاق کے لیے ضروری ہے۔ تو ان دو آیتوں میں آپ دیکھیں گے کہ یعنی دعوت و تبلیغ کے کام میں آپ کا سامنا جاہلوں سے ہوگا جو سخت تکلیف دیں گے، تو آپ کو اس وقت صبر کرنا ہے، یہ سکھایا گیا۔ اور جب جاہلوں سے سامنا ہوتا ہے اور جب وہ تکالیف دیتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، تو شیطان اکساتا ہے، وسوسہ کرتا ہے اور وہ غصہ دلاتا ہے۔ تو اس غصے کے وقت ہمیں کیا کرنا ہے، اور جو ہمارا جانی دشمن ہے وہ ہمارا جگری دوست کیسے ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ان آیتوں کے اندر بتائی گئی۔ آیت کو سماعت فرمائیں۔ آپ ان سے درگزر کیجئے، یعنی انہیں معاف کیجئے، ان سے بدلہ نہ لیجئے۔ بتائیں 13 سال تک تکالیف پہ تکالیف یہ لوگ دیتے رہے، صحابہ اکرام کو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم سے انہوں نے پریشان کیا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت کی طرف سے صرف ایک حکم آ رہا تھا، صبر کرنا ہے، صبر کرنا۔ تو آپ ان سے درگزر کیجئے، یعنی معاف کیجئے، بدلہ نہ لیجئے، اور نیک کام کا حکم دیجئے، یعنی ہمارا جو کام ہے وہ ہم کرتے رہیں، نیک کام کا حکم دیتے رہیے، اور جاہلوں سے کنارہ کیجئے، یعنی جاہلوں سے زیادہ بات وغیرہ کرنے سے اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر بیان فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان فرمائی۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 742۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ ان سے درگزر کیجئے اور نیک کاموں کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے کنارہ کیجئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا، جبرائیل اس سے کیا مراد ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ جو آپ پر ظلم کریں آپ اسے معاف کر دیجئے، جو آپ کو نہ دیں آپ اسے دیجئے، جو آپ سے قطع تعلق ہی کریں آپ ان سے مل کر رہیے، یعنی آپ ان سے تعلق نہ توڑیے۔ تفسیر الطبری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 207، تفسیر ابن ابو حاتم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 1638 1638، اور تفسیر ابن کثیر نے اسی مقام پر اس بات کو ذکر کیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ تکلیف جو ان لوگوں کی طرف سے آ رہی ہے اس پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کرتے رہے، ان سے بدلہ نہیں لیے، جبکہ بڑے بڑے صحابہ جو اثر و رسوخ رکھتے تھے مکہ کے اندر، جن کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر کے نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی سارے صحابہ خاموشی سے ان کی بدتمیزیوں کو برداشت کرتے رہے۔ عمر فاروق جیسی ہستی، ابوبکر صدیق جیسی ہستی، اور بھی دوسرے بڑے صحابہ ان کی تکالیف کو برداشت کرتے رہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم تھا کہ ان کو معاف کرنا ہے اور درگزر کرنا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی میں یہ اس حکم کو کس طریقے سے انہوں نے اپلائی کیا تھا، یا ان کی زندگی کے اندر کس طریقے سے آ گیا تھا، ایک واقعہ ملتا ہے جو تفسیر ابن کثیر نے ذکر کیا ہے اسی آیت کے ضمن میں، کہ ایک شخص نے حرن عینہ، یہ ایک شخص تھا جو امیر المومنین عمر فاروق کی خدمت میں اس نے اجازت طلب کی اور اس اجازت دی گئی، تو حرن عینہ آ کر کے کہتے ہیں عمر فاروق کو کہ اے ابن خطاب، بات یہ ہے کہ اللہ کی قسم تو ہمیں نہ زیادہ عطیہ دیتا ہے اور نہ ہمارے بارے میں عدل کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ غضبناک ہوئے، حتیٰ کہ انہوں نے اسے مارنے کا ارادہ کیا۔ تو وہیں پر ایک صحابہ نے آپ کو یہ آیت سنائی کہ آپ ان سے درگزر کیجئے اور نیکی کا حکم دیجئے۔ جیسی آپ نے یہ آیت سنی، عفو اور درگزر کیجئے اور نیکی کا حکم کرنے کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے کنارہ کیجئے، اور یہ شخص بھی جاہلوں میں سے ہے۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ یہ شخص جو آپ سے اس بات کو کہہ رہا ہے یہ جاہلوں میں سے ہے۔ حضرت ابن خطاب کہنے لگے اللہ کی قسم، جس وقت حضرت نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، حضرت عمر اسے سننے کے بعد ذرا برابر بھی آگے نہ بڑھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی طرح اللہ کی کتاب کے پاس ٹھہر جایا کرتے تھے، یعنی جیسے ہی آپ کو قرآن کی آیت یا حدیث سنائی جاتی تھی اور وہ آمنا صدقنا کہتے تھے، سمعنا و آتانا کہتے تھے کہ میں نے سنا اور اطاعت کی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4642 4642۔ سورہ آل عمران کے اندر بھی، سورہ آل عمران آیت نمبر 186،
یقیناً تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے، اور یقیناً تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا۔ یقیناً پہلے کتاب دی گئی یعنی توراۃ اور انجیل یہودی اور نصرانی اور جو مشرکین ہیں، ضرور بہت سے ایذا سنو گے، مطلب بہت سی تکلیف والی بات سنو گے، اور اگر تم صبر کرو اور متقی بنے تو بلا شبہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے کہ جو اہل کتاب ہیں، یہودی اور نصرانی اور جو مشرکین ہیں، آپ ضرور ان سے ایذا یعنی تکلیف پہنچانے والی باتیں سنو گے، اور اگر تم صبر کرو اور متقی بنو تو بلا شبہ یہ بہت ہی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 109 کے اندر بھی اللہ رب العزت نے معاف کرنے کے تعلق سے ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا، بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کہ کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کافر بنا دیں اپنے دلوں کی حسد کی وجہ سے۔ ایسا کیوں کرتے ہیں وہ؟ اپنے دلوں کی حسد کی وجہ سے، اس کے بعد کہ ان کے لیے حق خوب واضح ہو چکا، جبکہ ان کے لیے حق واضح ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی وہ ایسا کرتے ہیں۔ تو آپ کیا کریں؟ سو تم معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کا حکم یعنی عذاب آ جائے، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینا مال کو کم نہیں کرتا، کیونکہ شیطان یہی وسوسہ کرتا ہے صدقہ دیتے وقت کہ مال کم ہو جائے گا، اور معاف کرنے سے شیطان کیا وسوسہ دیتا ہے کہ معاف کرے گا اور تو جھک جائے گا، انکساری اختیار کرے گا، تواضع اختیار کرے گا تو تیری بے عزتی ہوگی۔ لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینا مال کو کم نہیں کرتا، معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، کم نہیں کرتا، عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ اور کوئی شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے یعنی جھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سربلندی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اسے سربلندی عطا فرماتا ہے۔ تو بخاری شریف حدیث نمبر 2588۔ خلاصہ یہ اس آیت کا کہ جب دعوت و تبلیغ میں جاہلوں سے سامنا ہوتا ہے، اور جاہل کس کو کہتے ہیں کہ جو سمجھتے بوجھتے ہوئے انکار کرتا ہے، اکھڑ شخص ہے، تو ایسے شخص کے طرف سے تکلیف پہنچائی جائے گی، برے القاب سے بھی کے ذریعے سے وہ تکلیف پہنچائے گا، برا کہہ کر کے بھی تکلیف پہنچائے گا، اور کچھ ایسا نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، مالی یا جانی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ تو ایسے وقت میں کیا کرنا ہے؟ آپ ان سے درگزر کیجئے یعنی معاف کیجئے اور بدلہ مت لیجئے، اور نیک کاموں کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے کنارہ کیجئے۔ تو جاہلوں سے کنارہ کیجئے سے مراد کہ جب ان سے سابقہ ہو تو ان سے بہت بحث و تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سلام کہہ کر کے وہاں سے چلے جائیں، جیسے کہ سورہ قصص آیت نمبر 55 میں اللہ نے فرمایا، اور جب وہ لغو بات سنتے ہیں یعنی مومنوں کی صفت بتائی گئی، اور جب وہ لغو بات سنتے ہیں تو اس سے کنارہ کرتے ہیں، اس سے ہٹ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، سلام ہے تم پر، یعنی سلام کہہ کر کے وہاں سے ہٹتے ہیں۔ ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے، ہم جہالت کو اور جاہلوں کو نہیں چاہتے۔ اس طریقے سے سورہ فرقان آیت نمبر 63 میں بھی اللہ نے فرمایا، اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام، تو سلام کہہ کر کے وہاں سے چلے جاتے۔ بلند اخلاق سکھایا جا رہا ہے ان دو آیتوں میں کہ آپ ان سے درگزر کیجئے اور انہیں نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے کنارہ کیجئے، اور اگر آپ کو شیطان کا کوئی وسوسہ ابھارے تو اللہ کی پناہ مانگیے، بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اب جب جاہلوں کے طرف سے اس طریقے سے وار ہوں گے، وہ برے القاب، برے الفاظ استعمال کریں گے، بدتمیزی کریں گے، تو اس وقت شیطان وسوسہ کرے گا اور غصہ دلائے گا۔ تو اس وقت اگر شیطان غصہ دلائے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا، اور اگر آپ کو شیطان کا کوئی وسوسہ ابھارے تو اللہ کی پناہ مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ آپ جیسی اللہ رب العزت سے پناہ طلب کریں گے، اللہ رب العزت کی پناہ ضرور پہنچے گی۔ سورہ مومنون آیت نمبر 96 کے اندر اللہ نے فرمایا، 96 سے 98 تک، بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہایت اچھی ہو۔ اب دیکھیں، وہ بری بات کر رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں، تو شیطان وہاں پہ اکساتا ہے اور برائی کا جواب برائی سے دینے کے لیے اکساتا ہے کہ اس نے بدتمیزی کیا، تم بھی بدتمیزی کرو، تمہارے پاس پاور ہے، تمہارے پاس اختیار ہے،
اور تم حق پر ہو، یہ تو نہ حق پر ہے، تم توحید پر ہو، تم رسالت پر ہو، تو اس کا جواب، اینٹ کا جواب پتھر سے دو، یہ اکسائے گا۔ اگر اس وقت ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا تو اب سنیں اللہ رب العزت نے کیا حکمتیں بتائی ہیں۔ سورہ مومن آیت 96 میں اللہ فرماتا ہے بری بات کا جواب میں ایسی بات کہو جو نہایت اچھی ہو۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا نہیں سکھایا، وہ تمہیں سختی کے ساتھ بات کرتا ہے، تم نرمی سے بات کرو۔ اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے کہ نبی مکرم کی شان میں کس طریقے سے گستاخیاں کر رہے ہیں، کیسے کیسے لفظ استعمال کر رہے ہیں، ہم خوب جانتے ہیں۔ اور کہو کہ اے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ میں مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ موجود ہو، اس سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ وہ میرے پاس آ جائے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے اور نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، وہ برائی کر رہے ہیں اور آپ بھی برائی کریں تو دونوں برابر ہو جائے گا، اور نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ آپ برائی کو ایسی بات سے ٹالیں جو احسن ہو۔ احسن، احسان اس کو کہتے ہیں کسی نے بھلائی کیا اور ہم بھلائی کر رہے ہیں تو یہ تو برابر سرابر ہوا۔ احسان وہ ہے کہ کوئی برائی کرے اور ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ احسان ہے۔ تو ایسے بات سے ٹالیں جو احسن ہو۔ آپ دیکھیں گے اگر آپ ایسا کریں گے، جیسے کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے لیکن آپ اس سے بہت اچھی طریقے سے بات کر رہے ہیں، کوئی آپ کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کے بعد بھی آپ اس کو بہت اچھی طریقے سے اچھے الفاظ کے ساتھ اور ادب اور نرمی کے ساتھ آپ اس سے بات کر رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ کوئی آپ کو مار رہا ہے لیکن آپ اس کے بعد بھی اس سے نرمی سے بات کر رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھایا۔ اور اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے لوگوں کے دلوں کو، اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے لوگوں کے اخلاق کس طریقے سے سدھارے جا سکتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ مکہ کتنا سخت لوگوں سے بھرا ہوا تھا، کیسے لوگوں کے بیچ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا گیا، اور آپ نے کیسی اخلاق کی اعلیٰ تعلیم دی کہ آج تک وہ لوگ، ویسے لوگ نہ دنیا میں پیدا ہوئے نہ ہونے والے، جنہیں اللہ رب العزت نے پروانہ دیا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا۔ تو یہ اس کے اصول بتائے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں اس کام کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ آگے پھر سے سنیں اور نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، آپ برائی کو ایسی بات سے ٹالیں جو احسن ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ یکایک وہ شخص کے آپ کو اور اس کے درمیان، وہ شخص اور آپ کے درمیان دشمنی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ شخص جس کی آپ کے اور اس کے درمیان دشمنی ہے، ایسا ہو جائے گا جیسے جگری دوست ہو۔ اللہ، یہ خبر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی کہ آپ جب برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیں گے، کسی کی مار کا بدلہ دعاؤں کے ساتھ دیں گے۔ اور یہی ہوا تھا مکہ کے اندر کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسائے جا رہے تھے، گھر کے اندر آپ کو دو بچیوں کی طلاق دے دی گئی، رشتے توڑ دیے گئے، صحابہ کرام کو مارا جاتا، گھسیٹا جاتا، جلایا جاتا، لیکن اس کے بعد بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر کے ان کے نام لے کر کے دعا کر رہے ہیں، رات رات بھر کھڑے ہو کر کے ان کو آواز دے رہے ہیں، انہیں بلا رہے ہیں، انہیں سکھا رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ انہی میں سے لوگ نکل کر کے آئے جو آپ کے ایسے دوست ہو گئے، جیسے ایسے رقیب اور ایسے آپ کے مطیع اور فرما بردار ہو گئے کہ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اور ان کے درمیان دشمنی ہے، اور وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے جگری دوست ہوں، اور یہ نہیں حاصل ہوتی مگر ان لوگوں کو جو برداشت کرنے والے ہیں۔ یہ صفت ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی کہ کوئی برا سلوک کرے اور دین کے لیے ہم اسے برداشت کرتے جائیں، یہ تو اسی کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور یہ نہیں حاصل ہوتی مگر ان لوگوں کو جو برداشت کرنے والے ہیں، اور برداشت کرنے والے کون؟ اور انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہوتے ہیں۔ یہ نصیب والوں کو یہ صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے، تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کی دعا کریں، کوشش کریں، دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور یہ صفت ہمیں ملے گی۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 34 سے 36 میں اللہ فرماتا ہے اور اگر تمہیں شیطان کے جانب سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اس دو آیت میں بہترین اخلاق کے اصول بتائے گئے۔ آیت کو پھر سماعت فرمائیں، مکی زندگی کو ذہن میں رکھیں کہ مکہ کے اندر کس طریقے سے صحابہ اکرام کے اوپر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے تھے، اور اس وقت یہ اصول آپ کو سکھائے گئے۔ آپ ان سے درگزر کیجئے اور نیک کام کا حکم دیتے رہیے، اور جاہلوں سے کنارہ کیجئے، اس سے زیادہ بحث نہیں۔ اور اگر آپ کو شیطان کا کوئی وسوسہ ابھارے
یعنی بدلہ لینے کے لیے اندر سے کوئی جذبات پیدا ہوں تو اللہ کی پناہ پکڑیں، اللہ سے مدد مانگیں، بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 201، بے شک جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا۔ اب دیکھیں جب یہ شیطان اکساتا ہے برائی کی طرف تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور ایک وہ ہوتے ہیں جو تقوی اختیار نہیں کرتے۔ تو جو تقوی اختیار کرتے ہیں وہ شیطان کے اوپر کیسے قابو پا لیتے ہیں وہ یہاں پہ بتایا گیا کہ جب شیطان ان کو اکساتا ہے ان سے لڑنے کے لیے یا اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے، تو وسوسے کے وقت متقی شخص کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ وسوسے اگر کوئی آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایسے اثرات آپ کے اوپر آ گئے۔ وسوسے ہر کسی کے اوپر آتے ہیں، شیطان کا وسوسہ ہر کسی کو ہوتا ہے۔ تو جب شیطان کا وسوسہ آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ بات یہاں بتائی گئی۔ بے شک جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، جب انہیں شیطان کے طرف سے کوئی وسوسہ آتا ہے، یہاں سے اس آیت سے پتہ چلا کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کو بھی وسوسہ آتا ہے، اور جب وسوسہ آئے تو کیا کریں، تو وہ چونک پڑتے ہیں۔ جیسی کوئی وسوسہ آتا ہے تو وہ چونک جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی نافرمانی کی طرف کے لیے وسوسہ ہے، یہ تو اللہ سے دوری کا شیطان ہمیں اکسا رہا ہے۔ پھر وہ یکایک سوجھ بوجھ والے ہو جاتے ہیں، یعنی فوراً اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کر کے اور وہ شیطان کے وسوسے کو اپنے سے دور کر دیتے۔ اس تعلق سے سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 36 میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور اگر کبھی شیطان کے طرف سے کوئی اکساہٹ تجھے ابھار دے تو اللہ کی پناہ طلب کر، بلا شبہ وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ جیسے یہ پتہ چلے کہ شیطان کے، اچھا یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو وسوسہ آ رہا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے یا فرشتے کی طرف سے؟ تو وسوسہ اگر یہ آ رہا ہے اللہ کی نافرمانی کا، جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ کی نافرمانی کا وسوسہ کیا اور سبز باغ دکھائے، دنیا کی رونق، دنیا کی عیش و آرام کی چیزیں یہ شیطان دکھاتا ہے، یعنی سبز باغ دکھاتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کی طرف اکساتا ہے۔ تو جیسے یہ پتہ چلتا ہے ایک متقی شخص کو کہ ارے یہ تو نافرمانی کی طرف بلا رہا ہے، جیسے موبائل دیکھتے ہوئے آپ کہیں ایسی جگہ چلے گئے جو اللہ کی نافرمانی کی طرف جا رہا ہے، سڑک پہ چلتے ہوئے کوئی اللہ کی نافرمانی کے کام کی طرف شیطان اکسا رہا ہے، کسی سے بات کرتے ہوئے غیبت اور چغلی کی طرف وہ اکسا رہا ہے، کسی کو حقیر ثابت کرنے کے لیے وہ اکسا رہا ہے کہ حقیر ثابت کرو اس کو، تم بہتر ہو، نماز کا وقت ہو گیا لیکن کام کو زیادہ اہمیت بتا دے رہا ہے، وہ علم حاصل کرنے کی بجائے کوئی دوسرے کام کی طرف زیادہ وہ توجہ دلا رہا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے علم کی ذاتی عمل کی ذاتی سے زیادہ پسند ہے۔ یعنی کوئی شخص نفلی عبادت کر رہا ہے، نفلی حکم کو بجا لا رہا ہے، اور کوئی شخص علم حاصل کر رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم کی ذاتی مجھے عمل کی ذاتی سے زیادہ پسند ہے، اور ہر طالب علم کے لیے ہر مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ پانی کے اندر مچھلی اور بل کے اندر چیوٹی، فرشتے پروں کو بچھا لیتے ہیں، بے شمار فضائل، لیکن وہ اکسا رہا ہے، کسی اور کی طرف بلا رہا ہے، تو مومن فوراً سمجھ جاتا ہے کہ ارے یہ تو اللہ کی نافرمانی کی طرف بلا رہا ہے۔ تو یہاں پہ کہا کہ وہ فوراً چونک اٹھتا ہے اور پھر وہ یکایک سوجھ بوجھ والا ہو جاتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ تو نافرمانی کی طرف بلا رہا ہے، تو وہ فوراً اللہ سے پناہ طلب کرتا ہے، شیطان کو بھگانے کے لیے اللہ کا ذکر کرنا شروع کرتا ہے، اللہ سے پناہ طلب کرتا ہے کہ اللہ تو مجھے بچا لے، تو ہی مجھے بچا سکتا ہے، اور اس طریقے سے وہ شیطان کو بھگاتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ شیطان کے وسوسے ہر کسی کے ساتھ ہیں، ہر کسی کو آتے ہیں، اور وسوسے یعنی بار بار آنے والی چیز، کبھی کبھی یہ اتنے زیادہ بھی ہو جاتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی آصف کا اثر ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر جو متقی ہے وہ تو اللہ سے پناہ طلب کر کے، معوذتین پڑھ کر کے، دعا پڑھ کر کے، اپنے آپ کو صبح شام کے اذکار کی پابندی کر کے اپنے آپ کو اس سے نکال لیتا ہے، شیطان کے وسوسے سے دور کر دیتا ہے۔ لیکن وہیں جو علم نہیں رکھتے وہ اس وسوسے کو لے کر کے اور پھر ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو ان کو گمراہ کرنا شروع کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آپ کے اوپر تو آصف کا اثر ہے۔ یہاں میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں اس آیت سے کہ آصف کا اثر ہر کسی کے اوپر ہے، شیطان کا وسوسہ ہر کسی کے اوپر آتا ہے، لیکن جب یہ اس آدمی کے پاس جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے تو وہ کئی طریقوں سے کچھ کرتا ہے، اور پھر وہ انسان کو ڈاؤٹ میں لے کر کے آتا ہے یا گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی تو وہ نام پوچھے گا اور اس کے عدد لکھنا شروع کرے گا، اور اس کو جوڑ گھٹا کر کے آخری میں کچھ عدد بچیں گے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ آپ کے اوپر آصف کا اثر ہے۔
کبھی وہ دھاگے کو سر سے پیر تک ناپے گا اور پھر کچھ پڑے گا اور پھر ناپے گا اور کہے گا کم ہو گیا دھاگا، آپ کے اوپر آصف کا اثر ہے۔ کبھی کسی اور طریقے سے کپڑے کو بلا کر کے یا دھاگے بال کو لے کر کے وہ اس طریقے سے کہتا ہے کہ ہاں اب آپ کے اوپر آصف کا اثر ہے، جبکہ آصف کا اثر یعنی شیطان کا وسوسہ ہر کسی کو پہنچ کر کے رہتا ہے۔ اب دیکھیں اس کے لیے میں آپ کو 3 حدیثیں اور بیان بتا رہا ہوں جو صحیحین کی حدیثیں ہیں، بخاری اور مسلم نے دونوں نے روایت کی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے یعنی سب سے خطاب ہے، تم میں سے کوئی شخص جب سو جاتا ہے تو شیطان اس کے گدی پر 3 گرہ لگاتا ہے، 3 گٹھان لگاتا ہے اور ہر گرہ پر یہ افسوس پھونکتا ہے کہ رات بہت لمبی ہے، مزے سے سوئے رہے۔ مطلب وہ گرہ لگاتے ہوئے یہ جادو کرتا ہے یا یہ پھونکتا ہے اس کے اندر، اس گرہ کے اندر، اس گٹھان کے اندر کہ رات بہت لمبی ہے اور آرام سے سو جا، رات بہت لمبی ہے آرام سے سو جا، ایسا کر کے وہ 3 گٹھان ہر کسی کے اوپر باندھ دیتے۔ پھر اگر وہ بیدار ہو جاتا ہے، مطلب رات میں اٹھتا ہے، فجر کے وقت وہ اٹھتا ہے اور اللہ کا ذکر کرے تو 1 گرہ کھل جاتی ہے۔ اب دیکھیں اس شیطان نے جادو کیا ہے یا وہ گٹھان باندھا ہے، وہ گرہ لگائی ہے، اس کو کھولنے کا کس طریقے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا۔ پھر اگر وہ بیدار ہوتا ہے، جاگتا ہے اور اللہ کا ذکر کرے تو 1 گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر اٹھ کر وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر نماز بھی پڑھے تو تمام گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ وہ حشاش اور بشاش یعنی تر و تازہ رہتا ہے اور خوش و خرم ہوتا ہے، ورنہ بد مزہ اور سست رہتا ہے۔ اگر وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے تو بد مزہ اور سست رہتا ہے، اس کا پورا دن اسی طریقے سے جاتا ہے منحوسیت کے طریقے۔ لیکن اگر وہ صبح اٹھ جاتا ہے، ذکر کرتا ہے، 1 گٹھان کھل گئی، وضو کرتا ہے، دوسری گرہ کھل گئی، گرہ اس کی کھل جاتی ہے اور وہ حشاش بساش ہو جاتا ہے، خوش مزاج ہو جاتا ہے اور اسی حالت میں دن بھر رہتا ہے، ورنہ بد مزہ اور سست رہتا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1142 مسلم شریف حدیث نمبر 776۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ کوئی بچتا نہیں ہے، ہر کسی کے اوپر وہ اثر کرتا ہے۔ تو اثرات ہر کسی کے ساتھ ہے، کوئی خاص نہیں ہے کہ کسی کا دھاگا ناپ کر کے اس نے بتا دیا، یعنی گنتی لکھ کر کے بتا دیا کہ تمہارے اوپر تو اثرات ہیں، اب چلو تم کچھ زعفران لے آؤ اور فلاں چیز لے آؤ اور کالی مرغی لے کر کے آ جاؤ اور اس کو فلاں جگہ دفنا دینا یا فلاں جگہ اس کو چھوڑ دینا۔ یہ سب اس کے بعد اس کی سودے بازیاں، اس کی جو ہے تماشے بازیاں شروع ہوتی ہیں۔ ایک اور حدیث دیکھیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جن کو مقرر کر دیا ہے۔ کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جن کو مقرر کر دیا ہے، یعنی ایک شیطان ہر کسی کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اگزام بھی ہے، اور اگزام کے تحت ہی اللہ رب العزت نے ابلیس کو بھی یہاں پہ پہنچایا ہے، اور ابلیس کے ایک ساتھی جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ وہ ابلیس اپنے ایک ساتھی کو لگا دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہوتا ہے۔ صحابہ نے دریافت کیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی ہے اور وہ مطیع بن گیا ہے، مطلب وہ میرا فرمانبردار بن گیا ہے، میرا مطیع بن گیا، میرا فرمانبردار بن گیا، اور مجھے خیر کے سوا اور کوئی حکم نہیں دیتا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2814۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ ہر کسی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، یعنی شیطان کے اثرات، آصف کے اثر ہر کسی کے ساتھ۔ یہ کون سی نئی بات بتا رہے ہیں کہ تمہارے اوپر، اور جس کو بتایا تو وہ پریشان ہو گیا، اس کو سائیکولوجیکل افیکٹ ہو گیا، اب وہ پریشان ہے، اسی بات کو گھوم رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ میرے اوپر تو آصف کا اثر ہے، اس نے کیا، اس نے کیا، اور پھر وہ بتاتے بھی ہیں کہ ایک لمبی سی خاتون اور جو سامنے سے کلر کی ہے اس نے تمہارے پر کیا۔ اب وہ غور کرتا ہے کہ ہاں میری خاندان میں تو فلاں ایسی ہیں، اور ہر کسی کے خاندان میں ایسی خاتون ہوتی ہے جس کی ہائٹ زیادہ ہو، جس سانولی ہو، پورے خاندان میں ایک نہ ایک تو ایسی ملے گی، یا یہ بتایا گیا کہ کم قد کی ہے، گوری سی ہے، ایسی بھی خاتون ملیں گی۔ تو اس طریقے سے آپس میں نفرت پیدا کرواتا ہے، لڑواتا ہے کہ ہاں یہ ایسی تو میری ساس دکھتی ہے یا ایسی تو میری بہو دکھتی ہے، اور گھر کے اندر فساد پیدا کرواتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ ہر کسی کے ساتھ، آپ کو اس سے نپٹنا ہے، کیسے اس وسوسے کو ختم کرنا ہے۔ ایک اور حدیث دیکھیں جس سے اور بات واضح ہو جائے گی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، حدیث دیکھیں، یہ بھی متفق علیہ روایت ہے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، مطلب
ماں صفیہ امہات المومنین، اور مومنوں کی ماں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت صفیہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے اور ایک رات میں آپ کی زیارت کے لیے تشریف لے گئی، زیارت کے لیے حاضر ہوئی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی، جب میں واپس آنے لگی اٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بھی چل پڑے اور کہا کہ میں تمہیں آگے تک چھوڑتا ہوں۔ اٹھ کر آگے تک آپ تشریف لائے۔ رات میں دو انصاری جا رہے تھے، انصاری صحابی جا رہے ہیں دو، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تیز تیز قدموں کے ساتھ چلنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو، واپس آؤ۔ وہ دونوں صحابی آ گئے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صفیہ ہیں، مطلب یہ میری بیوی صفیہ ہیں، تمہاری ماں ہے۔ وہ دونوں بولے یا رسول اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یعنی آپ اللہ رب العزت کے نبی ہیں، ہم آپ کے اوپر قربان ہیں، ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہیں، کیا ہم آپ کے اوپر شک کریں گے کہ رات میں آپ کس خاتون کے ساتھ جا رہے ہیں، مسجد سے کس خاتون کو چھوڑ رہے ہیں، کیا ہم شک کریں گے؟ تو انداز یہی تھا، رسول اللہ نے بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ صفیہ ہے، تو وہ دونوں نے بولا یا رسول اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً شیطان انسان کے اندر اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے۔ شیطان کس کے تعلق سے کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول۔ ایک ادنا صحابی سے بڑھ کر کے دنیا میں اب کوئی ولی اللہ پیدا نہیں ہو سکتے۔ ایک ادنا صحابی، ایک بالکل چھوٹے صحابی کا یہ مقام، اور وہ انصاری صحابی کے تعلق سے رسول مکرم کہہ رہے ہیں کہ شیطان انسان کے اندر اس طریقے سے گردش کرتا ہے، اس طریقے سے دوڑتا ہے جس طریقے سے خون دوڑتا ہے تمہارے جسم کے اندر۔ مجھے یہ اندیشہ ہوا، پھر رسول مکرم فرما رہے ہیں مجھے یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں بد خیالی نہ ڈال دے، تمہارے دلوں میں بد خیالی نہ ڈال دے کہ محمد رات میں کس کے ساتھ جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وسوسہ نہ ڈال دے، اس لیے میں نے اس ڈاؤٹ کو کلیئر کیا۔ تو یہاں سے اس حدیث سے بھی میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ وسوسے ہر کسی کے اندر آتے ہیں، اس کے لیے ہم کسی کے پاس جائیں اور وہ یہ کہہ دیں کہ آپ کے اوپر آصف کا اثر ہے، اور اس کے بعد میں آ کر کے اور پھر وہ شیطانی کام پہ لگانا شروع کر دیتا ہے کہ اس کو لے کے جاؤ، اس کو دفناؤ، اس کو گڑاؤ، اس کو بہاؤ یا اس کو جلاؤ، اور اس قسم کے بہت سے کاموں کا نمانا شروع کرتا ہے۔ تو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 3281۔ پڑھیں، ہم حدیث پڑھیں، میں ریفرنس اس لیے دیتا ہوں اس کو پڑھ کر کے دیکھیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کا کس طریقے سے خلاصہ کیا ہے، جو آج علم نہ ہونے کی وجہ سے اکثریت ہر تیسرا اور چوتھا مسلمان ان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو بخاری شریف حدیث نمبر 3281 3281 اور مسلم شریف حدیث نمبر 2175۔ آئیں واپس آیت کی طرف، آیت نمبر 102 ہم لوگ پڑھ رہے تھے۔ اور بے شک جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، جو متقی اور پرہیزگار ہیں، جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ لاحق آتا ہے تو وہ چوک پڑتے ہیں، اچانک وہ ہوش میں آتے ہیں کہ ارے یہ تو اللہ کی نافرمانی کی طرف ہم جا رہے ہیں، وہ نصیحت پکڑتے ہیں، پھر وہ یکایک سوچ بوجھ والے ہو جاتے ہیں، یعنی وہ اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، صبح شام کے اذکار کی پابندی کرتے ہیں، فلق اور ناس پڑھتے ہیں، اور ان سب چیزوں کا علاج رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ نبی مکرم کے اوپر نظر کیا گیا، آپ کو دوسرے طریقے سے تو عزت دیتے ہی تھے، پریشان کرتے ہی تھے، لیکن دیکھیں جادو بھی کر دیے۔ ایک یہودی خاتون نے، ایک یہودی عورت نے آپ کے اوپر جادو کیا، تو جادو کا علاج کیسے کرنا ہے؟ دو فرشتے نمودار ہوئے، آئے، ایک سر کے پاس اور ایک پیر کے پاس بیٹھ گئے، پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ دوسرے فرشتے کہتے ہیں ان کو جادو ہوا ہے۔ پہلے فرشتے کہتے ہیں کس نے کیا؟ وہ بتاتے ہیں فلاں یہودی نے کیا۔ کس چیز پہ کیا؟ بتاتے ہیں آپ کے بال کو لے کر کے گئی تھی، آپ کے بال کو چرایا تھا، یہاں سے کسی بچے سے بلوایا تھا، کنگھی کے دانت کے اوپر اس کو باندھا گیا ہے، اور کھجور کے اندر رکھ کر کے، کھجور کے گوشے کے اندر رکھ کر کے، کھجور کے گوشے کے اندر رکھ کر کے فلاں کنویں کے اندر ڈالا گیا۔ یہ ساری باتیں فرشتے کر رہے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہاں سے نکلوایا، اس کو زائل کیا، اور فلق اور ناس پڑھی گئی۔ اسی طریقے سے آپ کو دیکھ کر کے ہائے لگائی گئی، جس کو ہم لوگ عام بھاشا میں کہتے ہیں، یعنی نظر لگائی گئی۔ اور نظر اتنی سخت چیز ہے کہ اس امت کی سب سے زیادہ ہلاکت جو ہے وہ نظر سے ہوگی۔ تو نظر جب لگائی گئی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ نے اس دعا کو پڑھی، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجھ پہ یہ پڑھا گیا تو ایسا لگا جیسے میں بندھا ہوا تھا اور مجھے کھول دیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، احادیث کے اندر، قرآن کے اندر ہر چیز کا جواب، اور اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے۔ یہ اگر کسی نے جادو کر دیا ہے، اگر کسی نے نظر لگا دیا ہے، تو اس کا علاج اتنا آسان ہے، لیکن علاج اگر نہیں معلوم ہو
تو پھر وہی بہت بڑی مصیبت بن جاتی ہے، اور انسان سالوں سال اس کے پیچھے پریشان رہتا ہے، سالوں سال بھٹکتا رہتا ہے، کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس، کبھی یہ لے جا رہے ہیں کبھی اس کو پیسے دے رہے ہیں، کبھی اس کو جو ہے ایمان اپنا گنوا رہے ہیں اس کے پیچھے جا کر کے۔ اور اگر علاج پتا ہو تو بالکل اتنا آسان ہے کہ فلق اور ناس پڑھ کر کے آپ اس کو کھول دیں، ختم کر دیں، کتنا ہی بڑا جادو۔ معوذتین پڑھ کر کے، سورہ بقرہ کی آخر آیتیں پڑھ کے، سورہ فاتحہ کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر یہ شفا ہے، نام ہی اس آیت کا شفا رکھا گیا۔ لیکن نہیں معلوم ہونے، علم نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان اس طرح گمراہ ہوتا چلا جا رہا ہے، بھاگ رہا ہے اس کے اور اس کے پیچھے۔ آیت دیکھیں آیت کو، کہ بے شک جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آتا ہے تو وہ چوک پڑتے ہیں اور پھر وہ یکایک سوجھ بوجھ والے ہو جاتے ہیں۔ اور اب یہاں پہ دوسرا کیریکٹر، جو شخص تقوی اختیار نہیں کرتا وہ کیا کرتا ہے؟ آیت نمبر 202 کے اندر اللہ فرماتا ہے اور ان کے بھائی، یعنی جو لوگ تقوی اختیار نہیں کرتے اور اللہ سے پناہ نہیں طلب کرتے تو وہ شیطان کے بھائی اور پیروکار بن جاتے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے، کیونکہ اگر آپ آیت پہ غور کریں، اور ان کے بھائی یعنی شیطان انہیں گمراہی میں کھینچ لے جاتا ہے، ان کو لے جانے میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے، ان کو گمراہی میں کھینچ لے جاتا ہے اور وہ اس میں کوئی کمی نہیں کرتے، اور وہ شیطان اس میں کوئی کمی نہیں کرتا، اس کو لے کے جاتا ہے کھینچ۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے تقوی بھی اختیار نہیں کیا اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، اللہ سے مدد نہیں مانگی، یہ دوسروں سے مدد مانگتا پھر رہا ہے کہ تم دے دو کچھ، مجھے کچھ پڑھ کے دے دو، کچھ پھونک کر کے دے دو، کچھ کر کے دے دو۔ اللہ سے پناہ نہیں مانگ رہا، جا رہا ہے مسجد کے اندر، لیکن مسجد کے بازو میں جو کمرہ ہے وہاں سے جا کر کے مانگ رہا ہے کہ تم اس مصیبت سے نکال دو، میری گاڑی گم گئی ہے کچھ دے دو، پیٹ میں درد ہے کچھ دے دو، بہن کی شادی نہیں ہو رہی کچھ دے دو، میری دکان نہیں چل رہی کچھ دے دو۔ تو پھر مسجد میں گیا کیوں تھا، ہاتھ اٹھایا کیوں، جب تجھے یقین ہے کہ وہاں سے کچھ نہیں ملتا، اور ملتا تو یہیں سے ہے، اور اسی لکھی ہوئی چیزوں کے اندر سب کچھ ہے، تو جانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ تماشے بازیاں، یہ سب علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ جہالت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو علم عطا فرمائے اور تقوی کی زندگی عطا فرمائے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر ہو، اللہ سے امید ہو کہ وہ دینے والی ذات ہے، وہ کرنے والی ذات ہے، اللہ سے پناہ طلب کریں، تو اللہ سے پناہ طلب کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ منٹوں کے اندر میں نے دیکھا ہوں ان چیزوں کو ختم ہوتے ہوئے، یہ شیطانی اثرات کو، جناتی وسوسات کو، یا جادو کو، یا نظر بد کو، یہ ساری چیزیں منٹوں میں ختم ہوتی ہے اللہ رب العزت کے حکم سے۔ اللہ کے کلام میں، اللہ کے کلام سے جب وسیلہ لیا جاتا ہے، اللہ کے نام سے جب وسیلہ لیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت ان کو، اور اس کو اللہ ہی ختم کرتا ہے، اور یہ جادو اللہ ہی کے حکم سے بھی لگتا ہے۔ بہرحال آگے دیکھیں، وقت اسی میں کافی ہو گیا۔ آیت نمبر 203 کے اندر آئے، اس کے تعلق سے آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کی تفسیر پڑھ لیں، سن لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس جادو کے تعلق سے اور بھی معلومات ہو جائے گی۔ آیت نمبر 203، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے تو وہ کہتے ہیں تم خود کیوں نہیں لا لیتے، یعنی مشرکین مکہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نہیں لا لیتے کہ ہم اس کو دیکھ کر کے ایمان لے آئیں، یعنی معجزہ کوئی دکھائیے ہم کو۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ انہیں یہ جواب دے دیجیے۔ تو اے نبی جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے تو وہ کہتے ہیں تم خود کیوں نہیں لاتے، کہہ دیجئے میں تو صرف اس چیز کی اتباع کرتا ہوں جو میرے رب کے طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ اور اب جو معجزہ مانگ رہے ہو اس سے بڑا معجزہ سنو، اللہ آگے فرماتا ہے میں اسی کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے، یعنی جو قرآن مجھ پر نازل کیا جاتا ہے، یہ تمہارے رب کے طرف سے روشن دلائل ہیں۔ کیا معجزہ مانگتے ہو؟ یہ ہے سب سے بڑا معجزہ، تمہارے رب کی طرف سے یہ روشن دلائل ہیں۔ معجزہ بھی روشن دلائل ہوتا ہے، روشن دلائل ہے، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اگر تم واقعی ایمان لے آؤ تو اس سے بڑا معجزہ تمہیں اور کچھ نہیں ملے گا، اس کلام سے بڑا معجزہ۔ تو سب سے بڑا معجزہ، سب سے واضح دلیل اور سب سے اچھی نشانی اللہ کا کلام ہے جو مجھ پر نازل کیا گیا۔ اس آیت کو پھر سے سنیں، اور اے نبی جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے تو وہ کہتے ہیں تم خود کوئی نشانی بنا لاؤ، کہہ دیجئے میں صرف اس چیز کی اتباع کرتا ہوں جو میرے رب کے طرف سے وحی کی جاتی ہے، یہ تمہارے رب کے طرف سے روشن دلائل ہیں، مطلب جو تم معجزہ مانگ رہے ہو، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ آخری 3 آیتیں آج کی کلاس کی۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے یعنی کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ
فاستمعوا له، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنا، وانصتوا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو قرآن سننے کا یہ ادب، یعنی مشرکین مکہ جب قرآن پڑھا جاتا تو یہ غور سے نہیں سنتے تھے، یہ خاموش نہیں رہتے تھے۔ اس آیت کا اس کا پس منظر یہ نکل کر کے آ رہا ہے کہ ان سے ایسا کہیے۔ اور اس کی وضاحت آپ دیکھنا چاہیں تو سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 26 کے اندر دیکھیں، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 26، مشرکین مکہ کہتے ہیں اس قرآن کو نہ سنو، اور جب پڑھا جائے تو شور مچاؤ تاکہ تم غالب رہو، یعنی جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنا رہے ہیں تو اس کو مت سنو، تو شور مچاؤ تاکہ دوسرے کے کان میں یہ بات نہ جا پائے۔ اگر یہ خاموشی سے سن لیں گے قرآن تو یہ قرآن کے ہو جائیں گے، انہیں ہدایت مل جائے گی، یہ صراط مستقیم پہ آ جائیں گے۔ اور اگر ان کو علم مل گیا، ان کو اللہ کی معرفت ہو گئی، رسول کی معرفت ہو گئی، آخرت کی معرفت ہو گئی، تو پھر تمہارا غلبہ ٹوٹ جائے، یعنی جو تمہارا اثر و رسوخ ہے، تمہاری جو ایک تعداد ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اپنی تعداد کو باقی رکھنے کے لیے، اپنی جماعت کو بڑی رکھنے کے لیے ان کو قرآن کے قریب مت جانے دو، سنو ہی نہیں اس کو۔ اور جب یہ سنائے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو زور سے چیخو چلاؤ، باجا بجاؤ، تاکہ ان کی بات دوسرے تک نہ پہنچے۔ اور ایسی ایک بدتمیز شخص تھا، وہ انتظار میں ہی رہا کرتا تھا کہ رسول مکرم نکلے، اور پیچھے پیچھے جاتا تھا، اور جیسے ہی آپ بولنا شروع کرتے تھے یہ بھی بولنا شروع کر دیتا تھا۔ ان کی بات سن رہے ہو، یہ تو کوئی سردار نہیں ہے، کوئی فتح نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، تو لوگوں کو بات نہیں کرنے دیتا۔ اور دوسرے لوگ تھے مکہ کے لوگوں کو اکسا کر کے اور کچھ چیز بجواتے تھے تاکہ نبی مکرم کی بات نہ پہنچے۔ تو قرآن سے اس طریقے سے روکا جاتا تھا۔ جو باہر سے آتے تھے عمرہ یا حج کرنے کے لیے، انہیں بتا دیا جاتا تھا کہ یہ جادوگر ہیں، ان کی بات نہیں سننا، روئی لگا کر کے جانا، ان کے بازو سے جب نکلو گے تو روئی لگا کر کے نکلنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے کان میں آواز آ جائے۔ تو ان ساری باتوں کا جواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان 2 آیتوں کے اندر بیان فرمایا۔ ان لوگوں نے کہا تھا کہ اس قرآن کو سنو ہی نہ کرو، اور جب پڑھنے لگے تو شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب رہو، مطلب جب تک جاہل رہیں گے تو تمہارا اس پہ شاسن ہوتا رہے گا، جہالت کو قائم رکھو تاکہ تم غالب رہو۔ یہ ان کی منشا۔ اور آج بھی اس طریقے کے لوگ آپ کو ملیں گے جو اللہ کے کلام سے، نبی کے فرمان سے روک اور کہتے ہیں کہ بس ہمارا جو چلا آ رہا ہے اسی کے اوپر چلتے رہو۔ اور اس آیت کے اندر آیت نمبر 204 میں فرمایا، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے کان لگا کر کے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی کلاس کی 2 آیت، اور یہیں پہ سورہ اعراف ختم ہوگا۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کو صبح اور شام اپنے دل میں یاد کریے۔ ویسے یہ آیت جو ہے یہ معراج کے پہلے کی ہے، یعنی نماز فرض ہونے کے پہلے، تو اس وجہ سے یہاں پہ صبح اور شام کی نماز کا ذکر نہیں ہے، صرف ذکر کا ذکر ہے۔ اور یہ آیت باقی رہی، یعنی ذکر کی شکل میں، جو نماز کے بعد صبح اور شام کے ذکر ہیں اس ذکر کو کرنا ہے۔ تو اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کو صبح اور شام اپنے دل میں یاد کریے۔ تو یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو ذکر کے اصول بتائے جا رہے ہیں، ذکر کے شرائط بتائے جا رہے ہیں کہ ذکر کس انداز سے کیا جاتا ہے، کیا طریقہ ہے اس کا۔ تو پہلا طریقہ بتایا گیا، اور نبی آپ اپنے رب کو صبح اور شام، یہ 2 چیز بتائی گئی، اپنے دل میں یاد کریں، یعنی دل کی گہرائی کے ساتھ کیا پڑھ رہے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے، اور عاجزی سے اللہ رب العزت کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، عاجزی سے اور ڈرتے ہوئے، جو گناہ کیے ہیں اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، ہلکی آواز میں، مطلب خوب چیخ چلا کر کے نہیں، ہلکی آواز میں۔ اور آپ غافلوں میں سے نہ ہو جائیں، یعنی ذکر کر رہے ہیں لیکن دل غافل ہے، ایسے نہ ہو جائیں۔ اس تعلق سے سورہ قاف آیت نمبر 39 اور آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کریے۔ یہ آیت مکی ہے اور یہ حکم شب معراج 5 نمازوں کے فرض ہونے سے پہلے کا ہے۔ اور یہاں پہ بیان فرمایا گیا صبح اور شام عاجزی اور خوف سے پروردگار کو اپنے دل میں شوق اور ڈر اور پست آواز سے پکاریے۔ اس آیت میں ذکر الہ کے متعلق چند آداب بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، ذکر الہ کی اصل یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کو دل سے یاد کرے، بندہ اپنے رب کو دل سے یاد کرے، یعنی اگر دل غافل ہے اور زبان چل رہی ہے تو اسے ذکر الہ نہیں کہا جائے گا۔ اور اللہ کو چپ کے یاد کرو تاکہ ریاکاری کا شبہ نہ رہے اور
اخلاص کی زیادہ قریب ہو. چھپ کے یاد کرو، ریاکاری سے بچ جاؤ، اور یہ اخلاص کے زیادہ قریب ہے. دوسرا، اللہ کو گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کے اعتراف کے ساتھ یاد کرو. تیسرا، اللہ کا خوف اور اس کی خشیت دل پر طاری ہو. اس عمل کے ساتھ اس کو یاد کریں کہ اللہ رب العزت کی کہیں کوئی گرفت نہ آ جائے، اللہ کی کوئی پکڑ نہ آ جائے. اور چوتھا، آواز اونچی نہ ہو. پانچواں، زبان دل کے ساتھ ہو، زبان دل کا ساتھ دے، یعنی ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں پتا ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. اور ذکر الہ صبح اور شام جاری رہے. یہ اتنے اصول یہاں پہ پتہ چلے کہ اس آیت میں ذکر الہ کے متعلق چند آداب بیان کیے گئے، جو بیان یہاں پہ میں نے آپ کو لکھایا 6 آداب. آئے آج کی کلاس کی آخر آیت، اور اس میں فضیلت دیکھیں، ہم فرشتوں کی فضیلت بتائی گئی کہ بے شک جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں، جو آپ کے رب کے پاس ہیں یعنی فرشتے ہیں، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے. وہ اللہ رب العزت کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے، کیونکہ ذکر بھی عبادت ہے، تو اللہ کی عبادت سے وہ غفلت نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے. تکبر کا مطلب انکار نہیں کرتے. اور وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں. تو یہ سجدہ کیا تھی؟ یہاں قرآن مجید کا پہلا سجدہ ذکر کیا گیا، پہلا سجدہ ہے یہ قرآن مجید کا، اور اس بات پر اجماع ہے، یعنی سبھی علماء کا اجماع ہے کہ تلاوت کرنے والا اور سننے والا سجدہ کرے. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 748. آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی ہم نے سنا سمجھا اس پہ ہمیں مزید اور زیادہ اس کی تفسیر کو پڑھنے، اس پہ غور فکر کرنے اور ویسا پڑھنے جیسا صحابہ کرام نے ذکر کیا، جنہوں نے ان کی اچھی طریقے سے اتباع کی، ان لوگوں کے منہج پہ ہمیں پڑھنے، سمجھنے اور ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اے خالق کے مالک، تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان، اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.